اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوفوا بعہدکم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وصدق المہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ ساری تعریف، ساری حمد و ثنا، ساری کی ساری اچھائیاں، ساری بڑائیاں اس پاک پروردگار کے لیے سزاوار ہے جو رب العالمین ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو خاتمین محمدین کریمین علیہم السلام کی ذات بابرکات پر اور آپ دونوں کی تمام ذریات پر، اہل بیت اطہار پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کے خلفائے راشدین پر۔ محترم و معزز فقراء اعظام، دانشوران قوم، عفت مآب خواتین، معصوم طلباء و طالبات، والدی ماجدی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آج کا یہ مبارک موقع حضرت بندگی میاں سیدنا شاہ خندمیر صدیق ولایت حامل بار امانت رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے پہلے دن یوم الفتح کا موقع ہے، جس دن کے دائرے بندگی میاں کے فقراء نے ایک جا مرشد کی وفاداری میں جام شہادت پیا اور مرشد کے فرمان پر، اس عہد پر اپنی جان کی آہوتی دے دی، پر وعدہ وفا کیا۔ عزیزان من، اللہ تعالیٰ 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ وعدوں کو پورا کرو، وعدے کو پورا کرو، بے شک اللہ کے پاس وعدہ پوچھا جائے گا، وعدے کا سوال کیا جائے گا۔ گویا کہ وعدہ آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کر ایک عہد کرنا، ایک امانت کو اپنے پاس رکھنا ہوتا ہے۔ وعدہ ایک امانت ہوتی ہے، چاہے وہ چیز کا ہو، بات کا ہو، کام کا ہو، مال کا ہو یا پھر جان کا ہو، جس چیز کا بھی ہو، وعدہ اللہ کے پاس امانت ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے سید الانبیاء والمرسلین کو اس دنیا میں بھیجنے کا وعدہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ وفا فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو دنیا میں آئے ہوئے آج 1400 سال گزر چکے ہیں۔
اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا فانی میں اسلام کا پرچم بلند فرمایا تو آپ نے اپنی 63 سالہ زندگی میں 23 سالہ قرآن کے نزول پر اپنے وعدے کو جو خدا کا راستہ ہے فرمایا کہ قل ھذہ سبیلی، یہ اللہ کا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، بلاتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی جانب، علی بصیرۃ، اس کے دیدار پر، انا و من اتبعنی، میں بھی اور وہ بھی جو میرے بعد آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی ذات سے، ان کی زبان سے ایک اور آنے والی ذات کا وعدہ فرمایا۔ حضور کے تعلق سے تعلیم اور تبلیغ اسلام کا وعدہ کرتے ہوئے بتایا کہ یہ میرا راستہ ہے جو خدا کے دیدار پر ہے، اور میں تم کو بلاتا ہوں اللہ کے دیدار پر، اس راستے پر، اور وہ بھی بلائے گا جو میرے بعد آئے گا۔ اور پھر احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ایک فرامین، کم و بیش 300 احادیث میں مہدی موعود علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو لم یبقا الا یوما، اگرچہ کہ دنیا فانی ہونے کو آ جائے گی، ختم ہونے کو آ جائے گی، ایک دن باقی بھی رہ جائے گا، لطول اللہ ذلک اليوم، اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دے گا، ویبعث اللہ، اور اللہ اس میں بھیجے گا رجل، ایک آدمی کو، اسمہ اسمی، اس کا نام میرے نام، اور اسمہ اسم والدی، اسم والدی، اور ان کے والد کا نام میرے والد کا نام ہوگا، یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملیت ظلما وجورا، عدل و انصاف سے زمین کو وہ بھر دیں گے جیسا کہ ظلم اور ستم سے زمین بھری ہوگی۔ مہدی موعود علیہ السلام، ہم نے مہدی کو، نام تو مہدی موعود علیہ السلام کا محمد ہے، لیکن ہم نے مہدی موعود علیہ السلام بولنا سیکھا ہے، کیونکہ موعود کا مطلب ہوتا ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا وعدہ کیا، قرآن میں اللہ نے جن کا وعدہ کیا، اور اسی موعود کو، مہدی موعود کو دنیا میں آنا لازم و ملزوم ہو گیا، اور وہ آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، اللہ کا دیدار کروائیں گے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے فرمان پر اپنا وعدہ کیا، اور ایک موعودہ شخصیت کا بھی تذکرہ کیا کہ 10ویں صدی پر مہدی موعود آئیں گے، اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا، اگرچہ کہ تم کو برف کی پہاڑیوں سے بھی رینگ کر جانا پڑے تو جانا، ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا۔ اور 10ویں صدی کے اوائل میں 901 ہجری میں امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی تشریف آوری مکہ میں ہوئی۔ آپ نے اپنا پہلا دعویٰ وہاں فرمایا، اور اس کے بعد دوسرا دعویٰ 903 ہجری میں احمد آباد کے اندر تاج خاں سالار کی مسجد میں کیا، اور پھر دعوی موقت آپ نے بڑلی میں کھرنی کے پیڑ کے نیچے پٹن سے کچھ دوری کے اوپر، وہاں پر آپ نے پھر دعوی موقت بھی فرمایا 905 ہجری میں۔ اور اس طرح سے آپ نے اللہ کے وعدے کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کو وفا کرتے ہوئے پورا کیا، اور اس وعدے میں، دین اسلام کی تبلیغ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار اور رؤیت میں اپنے آپ کو سچا مہدی بتایا، اور بتاتے ہوئے فرمایا کہ میرے سچے مہدی ہونے کی 3 دلیلیں ہیں۔ میں مہدی موعود ہوں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ پہلی دلیل
آگ کا کام جلانا، پانی کا کام ڈبونا اور ہتھیار کا کام کاٹنا، لیکن خاتمین ان چیزوں سے محفوظ ہیں۔ خاتمین پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر کوئی غالب آیا، اور نہ ہی مہدی موعود علیہ السلام کی ذات بابرکات پر کوئی غالب آیا، بلکہ آپ ہمیشہ غالب رہے۔ آپ پر کوئی غالب نہیں آ سکا، آپ مغلوب نہیں ہوئے، بلکہ آپ غالب رہے۔ آخری وقت تک، دم اخیر تک آپ نے تبلیغ فرمائی۔ لیکن مہدی موعود علیہ السلام نے اپنی مہدیت کی دلیل میں ایک اور چیز کو رکھا اور فرمایا کہ اگر بندہ سچا مہدی موعود ہے تو بندے کے وصال کے ساتھ بندے کے جسم کو تجہیز و تکفین کیا جائے، تیار کیا جائے، کفن پہنایا جائے، اور تدفین کے وقت، دفن کرتے وقت جب قبر میں رکھا جائے تو دیکھنا بندے کا جسم ہے یا نہیں، سب کو بتانا بندہ موجود رہے گا، اور پھر غلاف کر دینا، اور جو ہی کپڑے کا غلاف کرنا دوبارہ کھول کر دیکھنا، اگر بندے کا جسم کیا، اگر ایک بال بھی موجود ہو تو سمجھنا کہ بندے نے اپنی ذات پر ظلم کیا اور بندہ مہدی موعود نہ تھا۔ اور ساتھ ساتھ آپ نے پھر اپنی مہدیت کی تیسری دلیل فرمایا کہ بندے کے وفات کے 20 سال بعد بندے ہی کے گروہ کے ایک دائرے پر ایک بہت بڑا لشکر جنگ کے لیے آمادہ ہوگا، اور جنگ ہوگی، اور جنگ کے نتائج یہ ہوں گے کہ پہلے دن کی جنگ میں فقراء، دائرے کے جو فقراء ہوں گے ان کی اللہ تبارک و تعالی جیت کرے گا، ان کی فتح ہوگی، اور اگلے دن کی جنگ میں تمام کے تمام وہ فقراء شہید ہوں گے، اور جو ان کے شہداء کا جو سالار ہوگا، جو ان کا جو سردار ہوگا، وہ حضرت بندگی میاں سید خندمیر ہوں گے۔ فرمایا کہ ان کے جسم کے 3 ٹکڑے کیے جائیں گے، جسم کے 3 حصے کیے جائیں گے، اور زمین کے 3 الگ الگ حصوں میں تدفین کی جائے گی۔ اگر اتنا سب ہوگا تو سمجھنا کہ بندہ مہدی موعود حق ہوگا۔ لوگوں نے دنیا میں آپ کے اوپر کئی ایک بار آزمائشیں کی، آپ کے جسم پر وار کیا، پانی نے آپ کو نہیں ڈبویا، یہ بھی دیکھا، آگ نے آپ کو کیا آپ کے جسم کے کپڑوں کو تک نہیں جلایا، یہ بھی دیکھا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا کہ آخری وقت میں جب کہ آپ کے جسم اطہر کو سپرد خاک کرنے کا جب معاملہ آیا تو اس وقت اپنے بھی اور اغیار بھی سارے جمع ہو گئے کہ اب وہ منظر ہے کہ مہدی موعود کی دوسری حجت پوری ہوگی، دوسری دلیل مہدی پوری ہوگی، اور سب نے دیکھا کہ ذات آپ کی نور علی نور، نور نور میں مل گئی، کچھ باقی نہ تھا، سب روئے، جو آپ کے پیارے تھے، جو آپ کے مصدق تھے وہ بھی روئے، اور جو منکر تھے، جو منافق تھے وہ بھی روئے کہ ہم نے ان کی زندگی میں ایمان کیوں نہیں لایا۔ اور کچھ نے اچنبھا کیا کہ اب یہ بھی ہو گیا ہے، اب وہ بھی دیکھتے ہیں کہ 20 سال بعد گروہ مہدویہ کے ایک دائرے پر ایک لشکر آئے گا، پہلے دن جیت ہوگی، دوسرے دن شہادت نصیب ہوگی، وہ بھی دیکھتے ہیں۔ اور اس دیکھنے کو بندگی میاں سیدنا شاہ خدمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اب موعود کے اس تیسری دلیل کے واسطے موجود ہو گئی، ان کی ذات اب ان کی حجت کے وعدے کے اوپر آ گئی۔
کہ مہدی موعود علیہ السلام کی حجت کو پورا کرنا، یعنی کہ اس جنگ کو پورا کرنا، اس جنگ کے وعدے کو پورا کرنا ضروری ہو گیا۔ اور قرآن کہتا ہے کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں اوفو بعہدکم، اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو، کیونکہ وعدہ امانت ہوتا ہے۔ اور امانت کی جب بات ہو رہی ہے تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے جب پہلی بار پٹن میں ملاقات بندگی میاں کی ہوئی، نظر سے نظر ملی، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو گیا۔ نماز عصر میں جماعت میں بندگی میاں شریک ہوئے، جو ہی نماز شروع ہوئی بندگی میاں نے محسوس کیا کہ ان کے کاندھوں پر ان کا سر موجود نہیں ہے، گویا کہ سر جسم سے، تن سے جدا کر دیا گیا ہے، بارگاہ یزدی میں وہ سر پیش کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، اے سید خندمیر، تم کو ہم نے اپنے دیدار سے مشرف کیا ہے، اپنا دیدار خاص فرمایا ہے، لاؤ ہمارے دربار میں اس کے بدلے کیا تحفہ لائے ہیں لاؤ۔ کہا کہ بندے کے پاس کوئی جاگیر نہیں، کوئی اولاد نہیں، کچھ زر و سامان نہیں، بس ایک سر ہے جو تیرے دربار میں پیش کرتا ہوں، اور اگر اس سر کی جگہ 100 سر بھی ہوتے تو وہ بھی تیرے دربار میں پیش کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے جواباً فرمایا کہ ہم نے تمہارے سر کی ہی خواہش رکھی تھی، اور تمہارے سر کے ہی ہم خواہش مند تھے، اور تمہارا سر ہی ہم نے اپنے تمہارے دیے ہوئے تحفے میں قبول کیا۔ تحفہ قبول کر لیا گیا، جس تحفے کے تعلق سے سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، امانت وعدہ ہوتا ہے، وعدہ امانت ہوتی ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے اپنی امانت کو بار ولایت مصطفیٰ کی اس امانت کو ہم نے آسمانوں پر پیش کیا۔ عرضنا الامانۃ علی السماوات، ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں پر پیش کیا، آسمانوں نے امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ والارض، زمین پر پیش کیا، زمین نے بھی انکار کر دیا۔ والجبال، پہاڑوں پر پیش کیا، پہاڑوں نے بھی انکار کر دیا۔ فابینا ان یحملنها، انہوں نے سب نے انکار کر دیا اس کو اٹھانے کے لیے۔ واشفقنا منها، ہم نے ان سے ہٹا لیا۔ وحملها الانسان، پھر ایک انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ انه کان ظلوما جہولا، بے شک وہ اپنے آنے والے وقت سے بے خبر تھا اور اپنے آپ پر اس نے ظلم کیا۔ مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے بھی بار امانت کے بار کو اٹھایا ہے اس کے جسم کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹکڑے کیے ہیں، جسم کے حصے کیے ہیں، گویا کہ اس بار کو اٹھانا اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے، شہادت کا جام پینا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے، سورہ نساء میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک جو ہماری راہ میں مارے جاتے ہیں، بے شک جو ہماری راہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیں رکھتا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تلواروں کے سائے میں جب تم جاتے ہو تو جنت کے دروازے تمہارے لیے کھولے جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جہاد میں جانا، خواہ شہید ہو کہ غازی ہو، تلواروں کے سائے میں جانا جنتوں کے دروازے کھولنا ہوتا ہے۔ یہ مقام ہے جہاد کا،
یہ مقام ہے شہادت کا، یہ مقام ہے غازی ہونے کا۔ لہذا جبکہ مہدی موعود علیہ السلام نے یہ فرمایا تو فرمایا کہ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ آسمانوں سے مراد انبیاء مرسلین تھے، اللہ تعالیٰ کی اس امانت کو انبیاء نے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ زمین سے مراد تمام اولیاء اللہ تھے، انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ پہاڑوں سے مراد علماء کرام تھے، انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر ایک انسان نے اس امانت کو اٹھایا اور فرمایا کہ تمام انبیاء اولیاء علماء نے امانت کو دیکھا، امانت کے بار کو دیکھا، اس بار کی سختی کو دیکھا، اس سختی کی آزمائشوں کو دیکھا، اس سختی میں اس ہونے والے جسم پر اپنے آپ پر ظلم کو دیکھا، اسی لیے اس بار کو سب نے وزن جان کر مشکل جان کر سب نے انکار کیا، سر جھکایا، لیکن اس ایک انسان نے امانت رکھنے والے ذات کی طرف نظر کی، اللہ کی طرف نظر کی کہ دینے والے کی صدا بارہا خالی جا رہی ہے، اللہ کی آواز، اللہ کی پکار خالی جا رہی ہے، میرے مولا کی آواز خالی کیسے جائے؟ میں نے امانت کو نہیں، امانت کے بار ڈالنے والے کو دیکھا ہے، اسی لیے لبیک کہہ کر میں نے امانت کو اٹھا لیا۔ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا، اور وہ ذات، وہ انسان جس نے اس بار کو اٹھایا، وہ بندگی میاں سید خود میر کی ذات ہے۔ اور اس بار کو شاہ خود میر صدیق ولایت رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پٹن میں ملاقات ہوئی، عصر کی نماز میں ہی وہ سر اللہ تعالیٰ کے پاس دربار میں قبول کر لیا گیا۔ پوری نماز عصر ایسے ہی ہوئی، صرف تن نماز پڑھ رہا ہے، سر اللہ کے دربار میں اللہ سے ہم کلام ہے۔ مغرب کی نماز ہوئی، مغرب کی نماز بھی بغیر سر کے ادا کی۔ عشاء کی نماز کا وقت آیا، عشاء کی نماز جب مکمل ہونے کو آئی تو بندگی میاں نے محسوس کیا کہ واپس وہ سر دیا جا رہا ہے، کھاندوں پر سر محسوس کرنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ کے پاس آواز لگائی، اے باری تعالیٰ، یہ سر تو قبول ہو گیا تھا، یہ واپس کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو حضرت بندگی میاں شاہ خود میر سے مولا نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ یہ سر اب تمہارے کھاندوں پر ہماری امانت کے طور پر دیا جا رہا ہے، اور تمہارے وہ الفاظ کہ اگر 100 سر بھی ہوتے تو تیرے دربار میں تحفے کی خاطر پیش کر دیتا، انشاءاللہ یہ سر 100 سروں کے ساتھ قبول کیا جائے۔ وہ امانت اس وقت سے آپ کے کھاندوں پر رکھ دی گئی، اور مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا یہ امانت، یہ بار ولایت مصطفیٰ کا بار ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ولایت ہے جس کا بار ہے، اور ہم نے اپنی ولایت کا بار اپنے کھاندوں سے تمہارے کھاندوں پر اتارا، کیونکہ بندگی میاں کی ذات کیا ہے؟ بدلے ولایت محمدیہ۔ مہدی موعود علیہ السلام کی ذات کا بدل آپ ہیں، مہدی موعود علیہ السلام کی ذات میں سیر آپ ہیں، تو آپ ہی کی وہ ذات تھی جن کے کھاندوں پر مہدی موعود علیہ السلام کی ولایت مصطفیٰ کا بار آپ کے کھاندوں پر رکھا گیا۔ جب آپ کو یہ خلاصے ہوئے، بندگی میاں نے ادباً پیچھے ہٹنا چاہا، انکار کرنا چاہا کہ میں اس قابل نہیں، میں اس لائق نہیں کہ اتنی بڑی چیز کو سنبھالوں۔ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی قابل کو چھوڑتا نہیں اور ناقابل کو دیتا نہیں، جو قابل ہے اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے، آپ کی قابلیت تھی اسی لیے آپ کو یہ بار دیا گیا۔
اب اس کے بعد سے مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا فالذین ہاجروا شد واخرجوا من دیارہم شد واوذوا فی سبیلی شد وقاتلوا وقتلوا ماندہ باقی است انشاءاللہ خواہد شد۔ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا یہ ہم سے وعدہ ہو گیا، وہ اخرجوا من دیارہم گھروں سے نکالا جانا یہ وعدہ بھی ہم سے پورا ہو گیا، وہ اوذوا فی سبیلی خدا کی راہ میں تکلیفوں کو سہنا یہ بھی ہم سے وعدہ پورا ہو گیا، وہ قاتلوا و قتلوا اب قاتل یعنی قتل کرنا اور قتل ہونا ماندہ باقی است اب یہ وعدہ باقی ہے انشاءاللہ خواہد شد۔ یہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی مرضی پر جب وقت آئے گا یہ وعدہ بھی پورا ہو جائے گا۔ اس وقت سے بندگی میاں شیخ النمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالی عنہ جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے دیدار میں سرشار رہتے تھے، اللہ کے دیدار میں ہر نماز میں ہر ذکر کے لمحے لمحے میں محو رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود تڑپ جاری ہے، اس کے باوجود مچل رہے ہیں، اس کے باوجود بے چینیاں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ سب سے بڑی نعمت عظمیٰ اللہ کا دیدار ہے وہ مل گئی ہے، پھر بھی یہ تڑپ آپ کے اندر کیوں ہے؟ تو بندگی میاں نے کہا جب تک کہ بندے کا خون اور بندے کا سر جب تک کہ جو سو کھاندوں سے ہٹایا نہیں جائے گا، جب تک کہ بندے کا خون جسم سے بہایا نہیں جائے گا، اس وقت تک مہدی کا نام گلی گلی کوچے کوچے شہر شہر نہیں ہوگا اور مہدی موعود علیہ السلام کی حجت پوری نہیں ہوگی۔ اس حجت کو پوری کرنے کے خاطر ہی یہ بے چینی اور یہ اضطرار ہے۔ بندگی میاں شیخ النمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہدی موعود علیہ السلام کے وصال کے 10 دن کے بعد موعود خواب میں تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تمہارا کام یہاں نہیں، تمہارا کام ہندوستان میں ہے، تمہارا کام گجرات میں ہے، ہجرت کرو۔ آپ نے چند اصحاب کے ساتھ ہجرت فرمائی اور ہجرت کرتے 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 کئی ایک مقامات پر گجرات اور ہندوستان کے کئی ایک مقامات پر روایت میں آتا ہے کہ ان 20 سالوں میں آپ نے 25 مقامات پر ہجرت کی، 25 مقامات سے آپ کو اخراج کیا گیا، آپ کو ہٹایا گیا، مجبور کیا گیا، اور ان 20 سالوں میں بندگی میاں شیخ النمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر قسم کی اذیتیں سہی، کئی صعوبتوں کو برداشت کیا، فقر و فاقوں سے فقراء نے اپنے جانوں کی آہوتی اللہ کے دربار میں دی، یہاں تک کہ جب آخری وقت شہادت کا نزدیک آ گیا، جب آپ کھامبیل میں تھے اور ایسے وقت میں چاپانیر کے ملاؤں نے آپ کے واض و بیان اور دبدبے کو دیکھتے ہوئے محمود بیگڑے کے بیٹے مظفر کو اکسانا اور ورگلانا شروع کیا کہ دیکھیے بارہا ہم سید خندمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بار بار ہم ان کو اخراج کرنا چاہتے ہیں، لیکن اب وہ جانا نہیں چاہتے ہیں، اب ان کو جگہ سے کام ہے، اب ان کو زمین سے کام ہے، اب ان کے یہاں ان کے ارادت مند ان کے مرید بڑھتے جا رہے ہیں، اور آپ اندازہ لگائیے کہ ان کی مریدین کی تعداد اب ان کے دائرے کے حد تک محدود نہیں رہی، بلکہ پورے شہر گجرات میں سارے مہدوی ان سے رابطے میں آ رہے ہیں، مہدویوں کی تعداد بڑھتے جا رہی ہے، یہاں تک کہ اے بادشاہ آپ کی حکومت میں، آپ کے دربار میں، آپ کے وزیروں میں بھی مہدویوں کا شمول ہو چکا، یہاں تک مہدوی پہنچ گئے ہیں، قریب ہے کہ وہ اپنی سلطنت کا اعلان کر دے اور آپ کی سلطنت کو ڈھا ڈالے اور آپ کی سلطنت کو ختم کر دے، وہ اب جاگیر اور سلطنت اور حکومت کے خواہش مند ہو چکے ہیں، جبکہ ابتدا تا آخر
بندگی میاں وہ فقراء جو بھی ہیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے طالب رہے ہیں، صرف اور صرف اللہ کی طلب میں ان کی جو سو زندگیاں گزر رہی ہیں، شہروں سے دور، بیابانوں میں، صحراؤں میں، جنگلوں میں آپ نے جھوپڑے باندھ کر اللہ کی بندگی کی ہے۔ جہاں ندی مل جاتی، کوئی تالاب مل جاتا، وہاں جھوپڑی باندھ لیتے، جہاں جنگل میں شہر سے دوری پر کوئی جگہ مل جاتی وہاں دائرے باندھ لیتے، لیکن شہروں سے، دنیا سے، پیسے سے، سلطنت سے، حکومت سے، عہدوں سے کبھی آپ نے محبت نہیں کی۔ لیکن جو دشمن تھے، جو دین کے دشمن تھے اور اپنے آپ کو دین کے عالم کہہ رہے تھے، ان علماء کو خوف ہوا کہ اگر یہاں پر سید خنمیر کا رہنا اور زیادہ ہو جائے گا تو بادشاہ بھی مہدوی بن جائے گا، اور جو کچھ کہ ہم نے پیسہ جاگیریں کمائی ہے وہ سارا ہمارے ہاتھوں سے چھین لیا جائے گا۔ کیونکہ بندگی میاں شاہ خنمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شیبہ مہدی موعود علیہ السلام کا اسوہ تھا۔ کیا تھا کہ جب کبھی جو آ جائے فوراً مصدق ہوئے اور ترک دنیا کر لیے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ بندگی میاں شاہ خنمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کو جا رہے تھے، اور حج کے سفر میں ایک بالکل نامعلوم اجنبی شخص آپ سے ملاقات کرتا ہے، صرف آپ کی ذات کو دیکھ کر کہتا ہے کہ خدا والے ہو تو آپ جیسے ہو، اور دیکھ کر تصدیق کرتا ہے اور فوراً تصدیق کے ساتھ ترک دنیا۔ یعنی کہ ایک آدمی اجنبی تنہا آپ کے سفر میں آپ کو ملا ہے، اور تصدیق کے ساتھ صرف دیکھ کر، بات سن کر نہیں، بیان سن کر نہیں، مہدویت کی تعلیمات جان کر نہیں، صرف دیکھ کر آپ کی تصدیق کے ساتھ ترک دنیا کی ہے، تو تعلیمات کے بعد تو ترک دنیا کتنی اعلیٰ کرتے تھے۔ تو فقراء کا نظام تھا، دائرے کا اصول تھا، جو آتا فوراً تصدیق کے ساتھ ترک دنیا کر لیتا۔ جب دنیا چھوٹ جاتی، دنیا کی محبت چھوٹ جاتی، تو ان علماؤں کا کتنا نقصان ہو جاتا۔ لہذا ملا ناریہ، ملا حمید، ملا کبیر، ایسے تمام ملاؤں نے 44 علماء کی جماعت کی، اجتماع کی، اور اس کے اندر فتاوے جاری کیے کہ مہدویوں کو مارنا بڑا ثواب ہے، ایک مہدوی کو مارنا 7 حج کے برابر ہے، کسی مہدوی کو بوریے میں لپیٹ کر کانٹوں کی باڑ میں جلا دینا کتنا بڑا ثواب ہے، ایک مہدوی کے پیشانی پر پنجے کا داغ دینا کتنا بڑا ثواب ہے۔ بہرحال مہدویوں کو پریشان کیا گیا، بے مقصد معصوم مہدویوں کو جو سو ستایا گیا، ان کی عزتوں سے کھیلا گیا، عزت نفس کو مجروح کیا گیا، بازاروں میں، گھروں میں، ہر جا مہدوی جو سو ذلیل کیے گئے، ان کو رسوا کیا گیا، لیکن وہ ساری رسوائی ہر مہدوی کو قبول ہوئی۔ یہاں تک کہ ایک بار احمد آباد کے شہر میں تبل بجا کر اعلانات اسی طرح سے کیے جا رہے تھے کہ کوئی اپنے آپ کو مہدوی اگر ہے بھی تو ظاہر نہ کرے، اگر کیا جائے گا تو سلطنت اس کو پکڑ کر سزائیں دے گی، سپاہی گشت کر رہے ہیں، کوئی بھی اپنے آپ کی مہدویت کا اظہار نہ کرے، اگر ہیں بھی تو خاموش رہے۔ لیکن ایسے میں میاں کبیر محمد جو بزرگ تھے، انہوں نے فوراً آ کر تمام بازار میں اپنے آپ کو مہدوی کہنا شروع کیا، تو ان کو پکڑا گیا، خوب مارا گیا۔ اتنے میں ان کو مارتا ہوا دیکھ کر 2 نوجوان جو رنگریز تھے، چیپے سے تعلق رکھتے تھے، وہ 2 نوجوان جو رنگریز، ایک صابن بیچتے تھے، ایک رنگ بیچتے تھے، احمد آباد کی چیپوں کی گلیوں میں رہتے تھے، وہ 2 نوجوان بچے مہدوی تھے، ایک بیوہ کے 2 سہارا تھے، ایک کا نام میاں اسماعیل، ایک کا نام میاں کبیر۔ تو وہ دونوں بچے مہدی موعود علیہ السلام کی حقانیت اور ان کی مہدویت کی خاطر، اپنے ایمان اور اپنی تصدیق کے خاطر اپنی دکانوں سے باہر نکل کر آئے اور اعلانات کرنے لگے کہ ہم مہدوی ہیں، ان المہدی الموعود، مہدی موعود علیہ السلام قد جاء و مضى، آئے اور گئے، آمنا و صدقنا، ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے، اپنے مہدویت کا اعلان کرنے لگے۔ یہاں تک کہ سپاہیوں نے پکڑ لیا،
خوب سمجھایا اور بتلایا کہ دیکھو ایک بڑے آدمی نے مہدوی ہونے کا اعلان کیا، اس کو کتنا مارا گیا ہے، تم باز آ جاؤ، اپنی جانوں پر تم رحم کرو، اپنی نوجوانی پر رحم کرو، دنیا دیکھنی ہے اور جو ہے سو تم کو زندگی گزارنی ہے، باز آ جاؤ۔ لیکن بچے باز نہیں آئے تو معلوم کیا گیا کہ ان کی ایک ماں ہے جو بیوہ ہے، ماں کو بلایا گیا، ماں کو بتایا گیا کہ تمہارے بچے باز نہ آئے تو قتل کر دیے جائیں گے۔ کیسے؟ دیکھو ایسے، اور فوراً میاں کبیر محمد جو بزرگ تھے بیل کی سینگوں سے مار مار کر ان کو اسی وقت شہید کر دیا گیا، اسی وقت شہید کر دیا گیا۔ اور یہ منظر ان بچوں کو، جوانوں کو دکھایا گیا کہ مہدی کے نام پر اگر آواز کرو گے تو اس طریقے سے قتل کر دیے جاؤ گے، شہید کر دیے جاؤ گے۔ بچوں نے دیکھا، بچوں کی ماں نے دیکھا، ماں نے بچوں کو بلایا اور ان کو آخری سیکھ دی، ان کو تلقین کیا، ان سے وعدہ لیا کہ مہدی موعود کے نام پر مرتے ہو مر جاؤ، اگر نہیں مرو گے، اپنے ایمان سے انحراف کرو گے تو میں تم کو اپنا دودھ نہ بخشوں گی۔ اسی وقت بچے اور تیار ہو گئے اور نعرے بازی شروع ہوئی، بچوں کو پکڑ لیا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، اور اس کے بعد ذبح کرنے کی جب باری آئی تو بڑے بھائی نے کہا کہ پہلے چھوٹے کو ذبح کرو، بعد میں مجھے کرنا۔ تو کہنے والے سپاہی نے کہا، دیکھا جب بات اپنے پہ آئی تو چھوٹے بھائی کی طرف پھیر دیا، کہا کہ وہ چھوٹا ہے، مجھے ذبح ہوتا ہوا دیکھ کر کہیں ڈگمگا نہ جائے، کہیں پیچھے نہ ہٹ جائے، میں مضبوط ہوں، اسی لیے پہلے چھوٹے کو کرو اور اس کے بعد مجھے بھی قتل کر ڈالو۔ بہرحال دونوں کو قتل کر دیا گیا اور پوری بات شہر گجرات میں پھیل گئی، آگ کی طرح پھیل گئی۔ بندگی میاں کے دائرے تک یہ بات آئی کہ ملاؤں نے اپنے فتوے ایسے جاری کیے ہیں کہ معصوم مہدویوں کو قتل ناحق کیا گیا ہے، اور اب بندگی میاں نے کئی بار خطوط بھیجے کہ تم مسلمان ہو، ہم مسلمان ہیں، ہم یہاں پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تم کون سا ذکر کر رہے ہو؟ اگر تم غلطی پر ہو تو آؤ ہم سے بات کرو، ہم کو بھی غلط کرو، اور اگر ہم صحیح ہے تو ہم سے بات کرو اور خود بھی صحیح ہو جاؤ، اگر تم صحیح ہے تو ہم کو صحیح کرو، اگر ہم صحیح ہے تو ہم تم کو درست کر دیں گے۔ بات چیت کے لیے کئی ملاؤں کو آپ نے، کئی عالموں کو، کئی بادشاہوں کو، وزراء کو خط بھیجے، اور جن کے اثر سے بہت سارے مہدوی ہو گئے، لیکن کچھ ملا مہدویت کے نام سے چڑھتے تھے، ان کے لیے بندگی میاں نے پھر خطوط لکھے اور استفتاء طلب کیا، فتویٰ طلب کیا کہ کچھ لوگ، کچھ اللہ والی جماعت اللہ کا ذکر کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی فکر میں ایک جا اپنے آپ کو دنیا و ما فیہا سے دور رکھ کر خالص اللہ کی بندگی میں ایک جماعت رہتی ہے، اور اس جماعت پر کوئی اگر بغیر مقصد کے، بغیر حق کے ظلم کرتا ہے، مارتا پیٹتا ہے اور ان کی رسوائی کرتا ہے، ان کی عزتوں کے ساتھ، ان کی جانوں کے ساتھ کھیلتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو سارے ملاؤں نے اس فرمان کے، اس خط کے نیچے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم تحریر کی کہ قتل الموذی قبل الایذاء، کہ موذی کو مار ڈالو اس سے پہلے کہ وہ تم کو ایذا دے۔ جیسا کہ اگر کوئی سانپ ہے، کوئی بچھو ہے آپ کے پاس اگر نظر آ جائے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ تم کو ڈسے، اس سے پہلے کہ وہ ڈنک مارے، اس کو مار ڈالو، اگرچہ کہ تم فرض عبادتوں میں کیوں نہ ہو، نماز میں کیوں نہ ہو، نماز توڑ کر مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ شریعت ہے کہ موذی کو مار ڈالو اس سے پہلے کہ وہ ایذا دے، لیکن یہ موذی علماء تو ایذائیں دے رہے ہیں، مہدویوں کو مسلسل ڈس رہے ہیں، تو ان کو تو ختم کرنا اب اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اس فتوے کے ساتھ فرض ہو گیا، اور اس فتوے کے نیچے کئی ملاؤں نے دستخط بھی کر ڈالی، اور اس کے بعد بندگی میاں شاہ قطمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میاں کبیر محمد کے جو سو بدلے میں قصاص میں جو قرآن کی روح سے ہے، قرآن کہتا ہے کہ قصاص واجب ہے، قصاص یعنی کہ بدلہ لینا، بدلہ آنکھ کے بدلے آنکھ،
کان کے بدلے کان، ہاتھ کے بدلے ہاتھ اور جان کے بدلے جان۔ قرآن کے حکم سے بغیر کسی قصور کے معصوم لوگوں کو ناحق قتل کیا گیا ہے تو اس کے بدلے میں اب قصاص واجب ہے۔ لہٰذا بندگی میاں نے میاں کبیر محمد کے بدلے میں ملا ناریہ کا قتل کروایا، اور وہ 2 رنگریز شہداء کے بدلے میں ملا حمید کا جو قصاص آپ نے وصول کیا۔ جب یہ ہوا، اب دیکھیے انہوں نے کتنے مہدویوں کو مارا، ان کو لوٹا، ان کو برباد کرنے کی کوششیں کی، لیکن یہ کیا ہوا؟ بندگی میاں کا ایک فتویٰ لے کر دو بدلے لینا، 2 قصاص لینا، یہ ہوا کہ پورے علماء کی جماعت ہل گئی، پورے اپنی پگڑیاں اتار کر دربار میں، مظفر کے دربار میں پیش ہو گئے کہ ہماری جان کو بڑا خطرہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ سید خن میر کا رعب اور دبدبہ کتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ اب دربار کے علماء کو قتل کر رہے ہیں۔ قریب ہے کہ اب آپ کی سلطنت غارت ہو جائے گی، آپ کو اب ہارنا نصیب ہوگا اور سید خن میر کی حکومت ہو جائے گی۔ یہ جب ساری باتیں چلنے لگی، بادشاہ بھی خوف زدہ ہو گیا، حیران پریشان ہو گیا، اور فوراً اس نے اگلے دن ایک دربار بلایا، عام خاص دربار، اور اس دربار میں اعلان کیا ہے کوئی جو سید خن میر کی طرف چڑھائی کرے، ہے کوئی جو ان کے جو سو فقراء کو اور ان کی جماعت کو، ان کے دائرے کو نیست و نابود کرے۔ کوئی آواز نہیں دے رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ سب جانتے تھے کہ مہدی موعود علیہ السلام کی حجت ہے ان کے خلاف تلوار اٹھانا، اور اس حجت میں پہلے دن خود کا خاتمہ کرنا ہے۔ بندگی میاں کی طرف چڑھائی کرنا یعنی کہ پہلے دن کی جیت میں، ان کی جیت میں خود کا خاتمہ کرنا ہے۔ کوئی تیار نہیں ہو رہا تھا، لیکن ایک بڑا ہی سنگ دل شخص وہاں پر موجود تھا جس کا نام عین الملک تھا۔ اس نے کہا کہ میں جو کہوں، جو مانگے مانگوں، کیا وہ پوری کیے جائیں گے؟ اگر پوری کرو گے تو میں ان کے لیے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ تو جو مانگے گا دیا جائے گا، جاگیرے، آدمی، سپاہی، جو تو مانگے گا ہم دینے کے لیے تیار ہیں، بس تو سید خن میر سے جنگ کے لیے تیار ہو جا۔ کہا کہ میں تیار ہوں، اور فوراً سے 60,000 کا لشکر اس نے تیار کیا۔ جب لشکر کی تیاریوں کی باتیں ہوئی تو بندہ کیمیا کے دائرے میں فقراء کے پاس دوسرے بھی مہاجر صحابہ موجود تھے، ان کو اطلاعیں ملی تو بندگی میاں کو سمجھایا کہ یہ وقت جنگ کا نہیں ہے، آپ جنگ نہ کرے۔ بندگی میاں نے کہا کہ 20 سال کے عرصے میں 25 مرتبہ 27 مرتبہ اخراج پر مجبور کیا گیا، ایک نماز کئی جگہ ایک مقام پر ایک نماز ہم نے پڑھی ہے، کتنی تکلیفیں دی گئی۔ اور اتنا ہی نہیں، 6 مرتبہ دائرے کو جلایا گیا، مسجدوں کو جلایا گیا، اب برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس کے باوجود ناحق معصوم بچوں کو قتل کیا گیا، ضعیفوں کو قتل کیا گیا، دھوکے سے مارا گیا، لہٰذا اب کوئی چارہ نہیں ہے، ہم جنگ کریں گے۔ آپ نے ابتدا سے جنگ کے اعلانات نہیں کیے، آپ نے خط و کتابت کی، ان کو سمجھایا، استفتاء مانگا، آپ نے مجادلے کی بات کی، مباحثوں کی بات کی، افہام و تفہیم کی بات کی، اخراج پر نکلنے کے اوپر آمادہ رہے، کتنے سال تک مصیبتیں سہے، ظلم سہے، لیکن اب قاتلوا و قتلوا کا معاملہ آیا تو آپ نے عہد کیا کہ اب جنگ ہوگی، اب ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ لہٰذا بندگی میاں سید خن میر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ الفاظ سن کر دیگر مہاجرین اور صحابہ مہدی موعود علیہ السلام، جن میں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاہ نظام، شاہ دلاور اور دیگر مہاجران صحابہ نے مہدی موعود علیہ السلام نے ان سے دوری اختیار کی۔ کیوں؟ کیونکہ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا جو بھی اس بار کو اٹھائے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا، اور سب نے دیکھا کہ یہ ظلم کا معاملہ ہے، لہٰذا بندگی میاں اس میں اکیلے کھڑے رہیں گے، ہمارا کام ابھی نہیں ہے۔ لہٰذا سب نے دوریاں لی،
کیونکہ دور ہونا ضروری تھا، 100 سر کا جمنا ضروری تھا، سارے کے سارے جانے لگے اور وہاں پر 60,000 کا لشکر نکل گیا۔ چاپانیر سے احمد آباد ہوتے ہوئے کڑی پہنچا 8 شوال کی تاریخ، اور پورا لشکر کڑی انوندرے تک آ گیا اور وہاں سے پھر گھاریال پہنچ گیا۔ لہٰذا اب قریب ہے کہ کھامبیل میں اب جنگ ہونے کے لیے پوری کی پوری فوج آ رہی ہے۔ بندگی میاں سیدنا شاہ خود میر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر اللہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بس ذکر میں محو ہیں اور انتظار ہو رہا ہے جنگ کا۔ اینل فوراً اپنی فوج کو لے کر آ جاتا ہے اور پھر دھیرے دھیرے وقت گزرتا ہوا 11 تاریخ کا یہ دن آ جاتا ہے۔ جب 11 تاریخ کا دن آتا ہے، بندگی میاں سیدنا شاہ خود میر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھائیوں کیا تیاری کر رکھی ہے جنگ کے لیے؟ کہا کہ خندکار 7 تلواریں ہیں، 8 یا 9 گھوڑے ہیں، کچھ بھرچیاں ہیں، کچھ کوڑے ہیں، باقی جنگل کی لکڑیاں لا کر چھیل لی ہیں، اس کے سوا کوئی ہتھیار ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ یوں سمجھیے کہ 100 آدمی ہے تو 20 ہتھیار موجود ہیں، اور وہاں پر 60,000 کا لشکر ہے، جن میں 4,000 پیادے ہیں، 500 ہاتھی ہیں جو پورے زنجیروں سے آراستہ ہے، 200 توپیں ہیں اور کئی 100 گھوڑے تیار ہیں۔ وہ پوری جنگ بہت بڑے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں، جیسا کہ یہاں پر بھی ایک بہت بڑا لشکر تیار ہے۔ 60,000 کا جب لشکر آیا، بندگی میاں شاہ خود میر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11ویں کا دن کر رہے تھے، 11ویں تاریخ 11ویں شوال کا دن آیا۔ بندگی میاں شاہ خود میر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز کے بعد آپ ذکر اللہ میں بیٹھے ہوئے تھے، پلٹ کر کچھ واز بیان کرنا چاہا اور منہ میں پان تھا، پان نکال کر اگال کر آپ نے سامنے ڈالا۔ کچھ جاسوس جاسوسی کرنے کے لیے آئے، کیا دیکھتے ہیں کہ فوراً سے پان کا پسخوردہ ڈالا گیا تو جتنے فقراء تھے پورے پسخوردے پر ٹوٹ پڑے، اور جس جس کو جو ملا فوراً کھا لیا، کچھ نہیں ملا تو جہاں پسخوردہ گرا تھا اس زمین کو چاٹ لیا۔ دیکھا کہ ہم اس سر کو لینے آئے ہیں، لیکن یقین جان لیے کہ اس سر کو لینے کے لیے یہ تمام سر لینے پڑیں گے۔ جا کر اینل کو خبر دی کہ وہ سر تمام سروں کے بعد ہی لیا جا سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں۔ کہا کہ ہم پوری طریقے سے تیاری کر چکے ہیں۔ اور اس کے بعد جب مغرب ہوئی، بندگی میاں شاہ خود میر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو نصیحتیں کرنا شروع کیے، سب کو بشارتیں دینا شروع کیے۔ فرمایا کہ جب 27 ذی الحج آئی تھی، فرزند تشریف حق کی پیدائش ہوئی تھی، اس وقت اللہ کا فرمان ہوا تھا کہ آج ہماری تشریف آوری تمہارے دائرے میں ہوئی ہے، تمام کی بخشش کر دی گئی ہے، اور ابھی یہ شب لگی ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہو رہا ہے جو کوئی بھی دائرے میں ہے اسی طرح آج بھی جتنے دائرے میں ہے سب کی بخشش کر دی گئی۔ اس جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، تمام کی بخششیں اور مغفرتیں ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد واضح و بیان ہوا، نصیحتیں ہوئی، آدمیوں کو نصیحتیں ہوئی کہ وہ بڑے استقامت کے ساتھ جہاد میں شرکت کرے اور اپنی ذاتوں پر صبر کرے۔ بچوں اور عورتوں کو بندگی میاں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کا ذمہ لیا ہے، تم محفوظ رہو گے، لیکن اس کے بعد جب کہ تم کو بندی بنایا جائے گا، جب کہ تم کو غلام بنایا جائے گا، جب کہ تم کو گرفتار کرنے کے بعد بازاروں میں بیچا جائے گا، تو اے میری جانثار خواتین، اے میرے معصوم بچوں، تم مہدی کے نام پر اپنے آپ کو بازاروں میں بیچ دینا اور جہاں جانا
لوگوں کی جو کوئی ملا اس کی خدمتیں کرنا، ساری زندگی اپنی جو خدمتوں میں گزار دینا، لیکن کبھی سنگار نہیں کرنا، کبھی سجاوٹ نہیں کرنا، سر میں کنگھی نہیں لگانا، منہ میں مسی نہیں لگانا، آنکھ میں کاجل نہیں لگانا، اور ایسی حالت میں زندگی گزارنا تاکہ قیامت میں جب اللہ تبارک و تعالی مجھ سے پوچھے تو میں بتاؤں کہ کس طریقے سے میرے یہاں مظلوم خواتین نے جو سو وقت دنیا میں گزارا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے بدلے تم کو اجر دلاؤں، اور وہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر تمہارے یہاں دشمن آ بھی جائے تو کنکریاں اٹھا کر پھینک دینا، وہ کنکریاں اصحاب فیل پر ابابیل کا کام کریں گے۔ یہ وعدہ ہو گیا۔ اس کے بعد جب عشاء کی نماز کا وقت آیا، بندگی میاں شاہ خود میر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائیوں، جنگ ہوگی تو جب جنگ میں ہماری فتح ہوگی، جیسا کہ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا اگر پتلیوں میں بھی جان ہوگی وہ بھی زندہ ہو کے آ جائیں گے، تب پوری دنیا بھی سامنے آ جائے گی، تب بھی ہماری فتح لازم ہی لازم ہے۔ بندگی میاں نے فرمایا کہ اس فتح کے بعد جب مال غنیمت لوٹا جانا لگے تو کوئی سامان نہ لوٹنا سوائے ہتھیار کے، صرف جنگ کے میدان سے ہتھیار اٹھایا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی دنیا کا سامان مال غنیمت اور انفال کے نام پر نہیں لیا جائے گا۔ یہ وعدہ لیا گیا، اور پھر بندگی میاں نے فرمایا بھائیوں میں دو جماعت بناتا ہوں، ایک طرف میاں سید جلال اور دوسری طرف میاں شہاب الدین شہاب الحق، تو دو فریق کر دیے اور کہا کہ ذرا کبڈی کھیل کے دکھاؤ۔ بھائیوں نے کبڈی کھیلی، اور کچھ دیر کھیلنے کے بعد بندگی میاں نے فرمایا کہ فیصلہ ہو گیا، جو جیت گئے ہیں وہ غازی ہوں گے اور جو ہار گئے ہیں وہ شہید ہوں گے۔ میاں سید جلال ہار گئے تھے، فرمایا کہ یہ شہید ہوں گے۔ شہاب الدین شہاب الحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیت گئے تھے، کہا کہ آپ غازی ہوں گے۔ اور اس طرف خلیفہ گروہ بھی موجود تھے جو شہادت کی خاطر شاہ نظام کے دائرے سے سفر کرتے ہوئے آئے تھے اور شہادت کا جام پینا چاہتے تھے۔ جو ہی فرمایا کہ میں غازی ہوں تو زمین پر بیٹھ گئے اور ماتھا پکڑ کر افسوس کرنے لگے کہ مجھے کیوں شہادت سے محروم کیا جا رہا ہے۔ فرمایا بندگی میاں نے فرمایا کہ بھائی دادو تمہاری زندگی کی مہلت مانگی گئی ہے شہزادوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے، ورنہ جب وقت آئے گا تو شہادت کا جام تم بھی پیو گے اور ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ گے۔ لہٰذا یہی ہوا، کبڈی ہوئی، فیصلہ ہو گیا، اور دوسرے دن یوم الفتح، فتح کا دن، 12 شوال کا دن، فقراء مسجد میں بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، کوئی آواز کوئی سنچل نہیں۔ ایسے میں دشمنان دین مہدی نے اپنے چند سپاہیوں کو دائرے میں بھیجا کہ کوئی ہلچل معلوم نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے کہ ڈر کے مارے راتوں رات فرار ہو گئے۔ وہاں بندگی میاں شاہ خود میر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہد لے لیا، چراغ بجھا کر فرمایا کہ ابھی جو جانا چاہتا ہے جائے، لیکن اس کے بعد جب کہ میں چراغ واپس سلگاؤں جو موجود رہے گا اس کو شہادت کا جام پینا پڑے گا اور جنگ میں شریک ہونا ہوگا۔ سب عہد کر کر ذکر اللہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب سپاہی آئے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جماعت ذکر میں بیٹھی ہوئی ہے، تو سب کو ٹوچے مارنا شروع کیا، ہتھیار چلانا شروع کیا، اور جو ہی آواز و غوغا ہوا فوراً فقراء کی جماعت اٹھ کر کھڑی ہو گئی، مقابلے میں نعرے تکبیر کہی گئی اور سارے فقراء کھڑے ہو گئے، اور جتنے سپاہی تھے وہ واپس اپنے لشکر کی طرف بھاگ گئے۔ جنگ کا میدان پوری طریقے سے سجا ہوا ہے، 60,000 کا لشکر پورا برپا ہے، اور بندگی میاں شاہ خود میر نے فرمایا اب وقت آ گیا ہے یوم الفتح کا، اپنے اپنے ہتھیار سواریاں لو اور میدان جنگ کی طرف چلو۔ فوراً سے تمام فقراء نے جماعت 60 آدمی تیار ہوئے، 60,000 کے لشکر کے لیے، گویا کہ ایک ایک فقیر کے حصے میں ہزار ہزار دشمن مہدی تیار ہوا ہے،
لڑنے کے لیے، اور بندگی میاں نے 40 فقراء کی جماعت سے فرمایا کہ دائرے کی اور مستورات کی حفاظت کے لیے میں لکیر کھینچتا ہوں، اور اس لکیر کو پار نہ کرنا، اس دائرے میں رہ کر دائرے کی اور دائرے والوں کی حفاظت کرنا۔ انہوں نے عہد لیا، قرآن کہتا ہے اوفو بالعہدی، اپنے عہد کو پورا کرو۔ وہاں بندگی میاں اپنے عہد کو پورا کرنے جا رہے ہیں، اور یہ 40 فقراء مہدی موعود کے اس خلیفے کے فرمان پر اپنا عہد پورا کرنے کے لیے لکیر کے پیچھے اپنے جو کچھ بھی ٹوٹے پھوٹے ہتھیار تھے، پوٹلیاں تھی، رومال تھے، ہاتھ میں چند پتھر تھے، لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں مقابلے کے لیے، تحفظ کے لیے دائرے کی۔ بندگی میاں شاہ خود میر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سب کو بھیجا، خود بھی جانے کے لیے، اب جب گھوڑے پر سوار ہوئے تو بندگی میاں تشریف حق امک کر آپ کی گود میں آنا چاہنے لگے۔ بندگی میاں نے ان کو لیا، فرمایا تمام فرزندان مرید ہیں، یہ فرزند اب تک مرید نہیں بنا ہے، اس کو مرید ابھی کر دیتا ہوں، اور سلسلہ پڑھایا، تو بندے کا مرید اور بندہ مہدی موعود کا مرید۔ اتنا چھوٹا سلسلہ پڑھایا، اور پسخردے کے لیے اپنی زبان مبارک فرزند کے منہ میں دے ڈالی، اور فوراً پسخردہ کیا، بچے کو ماں کے حوالے کیا، اور بی بی عائشہ سے فرمایا کہ دیکھو بی بی عائشہ، یہ ایک اور فرزند میرا موجود ہے جس کا نام سید محمود سیدنجی ہے۔ یہ سید محمود سیدنجی تمہارے درمیان گویا کہ ایسے ہے جیسے کہ فرزند مہدی ہے، اس کی تمام لوگ ایسی ہی خدمت کرنا جیسے کہ مہدی موعود کا فرزند ہو، اس کی خدمت کرنا۔ سیدنجی بھی تڑپنے لگے کہ مجھے لے لو، میں جنگ میں چلنا چاہتا ہوں۔ ان کے اصرار کو دیکھ کر بندگی میاں کو اپنے ساتھ گھوڑے پر سامنے بٹھا لیتے ہیں، اور جنگ کی طرف چل نکلتے ہیں۔ جب میدان جنگ میں پہنچتے ہیں تو بندگی میاں شاہ خود میر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دیکھتے ہیں کہ 60,000 کا لشکر ہے، وقت گزر رہا ہے، لیکن کوئی ہمت نہیں کر رہا کہ آگے بڑھے۔ بندگی میاں نے بہت دیر تک دیکھا کہ کوئی آگے کیوں نہیں بڑھتا۔ اتنے میں غیب سے فرمان ہوا کہ اے سید خود میر، جب تک کہ اس فرزند کی نگاہیں لشکر پر ہوگی، لشکر کو اجازت نہیں کہ وہ آگے بڑھ سکے، کیونکہ اس فرزند کی ایک آنکھ میں کلمہ توحید تو دوسری آنکھ میں کلمہ تصدیق موجود ہے، اور کوئی ہمارے کلمے کے اوپر ہتھیار نہیں اٹھا سکتا، لہٰذا اس فرزند کو واپس کرو۔ میاں بھائی دادو کو فرزند دیا گیا، کہا کہ دائرے میں چھوڑ آؤ، واپس آئے، اور اس کے بعد بندگی میاں نے دیکھا کہ لشکر تیار ہے۔ آپ نے اپنے گھوڑے کو آگے بڑھایا اور گھوڑے کو گھمایا، اپنی پیٹھ، گھوڑے کی پیٹھ لشکر کی طرف کی، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار آپ نے ایسے ہی کیا۔ میاں ملک الہداد، میاں ملک حماد دیگر نے کہا آپ یہ عمل کیوں کر رہے؟ کہا تاکہ دشمن کو بے چینی ہو جائے، دشمن کو یلغار کی پہل ہو جائے، دشمن یہ سمجھے کہ ہم کمزور ہیں، ہم پیٹھ دکھا رہے ہیں، اور وہ ظالم ہو جائے، ہم مظلوم ہو جائیں۔ یہ فرمایا، 3 بار پیٹھ دکھائی، اور واپس اپنی جگہ پہ آ کر کھڑے ہو گئے، اور بندگی میاں ملک الہداد سے کہا بھائی دادو کیا دیکھ رہے ہو؟ بھائی دادو کیا دیکھ رہے ہو؟ بندگی میاں نے کہا کہ بندگی میاں سے کہا ملک الہداد خلیفہ گرونے کے خونکار، دیکھ رہا ہوں کہ ہر 2 جگہ خدا کا جلوہ ہے، ایک طرف ہدایت پر ہے تو ایک طرف ضلالت پر ہے، ہر 2 جگہ خدا ہی کا جلوہ ہے۔ اگر خدا کی مرضی نہیں ہوتی، وہ لشکر نہیں ہوتا، یہاں سید خود میر نہیں ہوتے، دنیا میں مہدی نہیں ہوتے، محمد نہیں ہوتے، کوئی انسان نہ ہوتا۔ خدا کی مرضی اور مرجع ہے تو یہ سارے مراحل ہے، اور ان سارے مراحل کے بعد ہی اللہ تعالیٰ کے پاس مقام ہے۔ لہٰذا فوراً سے جنگ کی ابتدا ہوئی،
اور سارا لشکر گویا کہ اپنی پوری پھرتی کے ساتھ وار آمد ہوا، وار پہ وار کرنے کے لیے آگے بڑھے. سپاہی ہے، تمام ہاتھی ہے، وہاں پر توپے ہیں، گھوڑے ہیں، سب ایک ساتھ ٹکڑی بنا کر آ رہے ہیں. اینل نے 3 ٹکڑیاں بنائی تھی اور آخری ٹکڑی میں خود کو رکھا تھا، اور اس طریقے سے جنگ کی شروعات ہوئی. بندگی میاں نے جیسے ہی جنگ کی شروعات ہوئی اور فقراء نے پوری جیسو جنگ میں اپنی پھرتی دکھاتے ہوئے جنگ میں جب پوری طریقے سے منہمک ہو گئے، پوری طریقے سے اپنے جوش ایمانی کے ساتھ جب ڈوب گئے، بندگی میاں نے اپنی تلوار کھینچی. 4 انگل تلوار کھینچنی تھی. اللہ کا فرمان ہوا، اے سید خندمیر، اگر تم نے تلوار کھینچی ہے تو آسمان پر سر اٹھاؤ. بندگی میاں نے جب سر اٹھایا دیکھا کہ پورے فرشتوں کی صفیں بندھی ہوئی ہے اور سب نے 4 انگل تلواریں کھینچی ہوئی ہیں. اللہ کا فرمان، غیبی فرمان ہوا کہ اگر آج تمہاری تلوار چل جائے گی، یہ 1 مظفر نہیں 7 مظفر بھی ہوں گے تو سب کے سب ختم ہو جائیں گے. لہذا تلوار نہ چلانا. تو بندگی میاں نے تلوار میان میں رکھ دی اور اس کے بعد آپ نے نیزہ لیا اور نیزے سے جنگ لڑنا شروع کی. لڑتے لڑتے جنگ میں اتنی زیادہ گھماسان جنگ ہوئی کہ ہر فقیر، ایک فقیر جو ہزار دشمن پر بھاری ہو رہا تھا، تو ہر ایک دشمن کو ایک فقیر 1000 نظر آ رہا. گویا کہ یہ 60 بھی 60,000 کے برابر نظر آ رہے تھے اور ہر دشمن بھاگ رہا تھا. یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ بندگی میاں سید خندمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نیزے سے بھالے سے لڑتے لڑتے ایک نیزہ دشمن کی سینے میں لگنے کے بعد نیزے کی نوک ٹوٹ جانے پر اپنا کوڑا استعمال کیا، اور روایت بتاتی ہے کہ صرف کوڑے سے آپ نے 22 ہاتھیوں کو 2 ٹکڑے کیے. 22 انسان نہیں، 22 چھوٹے موٹے جانور نہیں، بلکہ 22 ہاتھیوں کو میں سوار کے 2 ٹکڑے کر ڈالے. وہ کوڑا بندگی میاں کا تھا، وہ ید اللہ ہی طاقت، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال ان کے ہاتھ میں تھا، جس کی وجہ سے وہ کوڑا پڑتا تو جانور کے ساتھ جانور کا سوار بھی 2 ٹکڑے ہو جاتا تھا. لہذا پوری فوج تتر بتر ہو گئی، سب جگہ افراتفری مر گئی، لاشوں کے ڈھیر لگ گئے اور تمام 60 کے 60 فقراء کی حفاظت ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ایک کو بھی شہادت کا جام اس دن نصیب نہیں کیا. جتنے میدان جنگ میں تھے سارے کے سارے غازی رہے اور سب کو مار بھگایا. یہاں تک کہ دائرے کے معمولی جانور، مرغی اور تیتر بٹیر، یعنی کہ جتنے بھی جانور جو دانا چگتے تھے، وہ جانور اور پرندے بھی ٹھونگے مار مار کر دشمنوں کو بھگاتے رہے. کڑی تک ان کا پیچھا کیا اور اس کے بعد بندگی میاں نے واپس بلایا. اتنے میں کسی جیسو حبشی نے کسی کونے میں بیٹھ کر ایک تیر چلا دیا اور وہ تیر سیدھا بندگی میاں کی آنکھ مبارک میں آ کے لگا، اور اتنا زیادہ لگا کہ دوسری آنکھ بھی مجروح ہو گئی. آپ نے جیسے تیسے تیر کاٹ کر نکالا اور اپنا کمر پٹا نکال کر آنکھ پر باندھ لی اور فوراً ایک چارپائی منگائی گئی اور وہاں پر آپ بیٹھ گئے. اتنے میں وہ حبشی کو پکڑ لیا گیا، بندگی میاں کے پاس لایا گیا تو کہا کہ میں اور میری جماعت مہدی کے نام پر یہاں سے جانا چاہتی ہے. آپ مہدی موعود کے عاشق ہیں، مہدی موعود کے فدائی ہیں، مجھے آپ کے مہدی موعود کے اور میرے لشکر کو مہدی موعود کے نام پر آزاد کر دے، چھوڑ دے. لہذا مہدی موعود کے نام پر، کیونکہ جنگ لڑنے کا مقصد صرف مہدی موعود کی حقانیت تھی اور خدا سے عشق تھا، اور کوئی وجہ نہیں تھی، دشمنی نہیں تھی. خدا نہ خواستہ اینل سے یا مظفر سے یا کسی بھی جنگجو سے آپ کے فقراء کی کوئی دشمنی نہیں تھی. یہ صرف عشق کی جنگ تھی اور مہدی موعود علیہ السلام کی آخری حجت کا واسطہ تھا. ان کو جانے دیا گیا، اور جب واپس دائرے میں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی 40 فقراء تھے، یہ جو حبشیوں کی جماعت تھی، یہ جو بچ کے نکلے ہیں، انہوں نے ایک ایسا کارستانی کی، ایک ایسا کانٹ کیا کہ انہوں نے معصوم اور جو سو نہتے فقراء کو ان کے اپنے دائروں میں تیر چلا چلا کر سب کو جو سو شہید کر دیا. اور ہمارے پاس
مہدی کا نام لے کر بچ کر ہم سے بھاگ نکلے. کہا کہ اللہ کے پاس ان کا انصاف ہوگا. بندگی میاں شاہ خنمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو تمام کو واپس بلایا دائرے میں, اور جتنے بھی شہداء تھے ان کو ان کے تعلق سے پوچھا کہ کیا کسی کا بھی پیر, ہاتھ یا کوئی بھی سرحد کے لکیر کے باہر ہے یا نہیں. کہا کہ آپ نے جو دائرہ بندھا تھا, آپ نے جو لکیر کھینچی تھی, سارے کے سارے لکیر کے اندر تمام کے تمام شہید ہوئے ہیں. بندگی میاں نے فرمایا کہ الحمدللہ انہوں نے بندے کی زبان کے اوپر اتنی وفا کی کہ اپنی شہادت جان کھو رہے ہیں, لیکن مجھ سے وفا جو کی تھی اس میں بے وفائی نہیں کی اور اپنی جان تک دے ڈالی. اس کو کہتے ہیں عہد. عہد چاہے خدا سے ہو, عہد چاہے رسول سے ہو, چاہے اللہ کے خلیفے سے ہو, یا کسی پیر مرشد سے ہو, یا کسی انسان سے ہو, کسی جانور سے تک عہد اگر کرتے ہیں تو ہماری اسلامی تعلیم یہ کہتی ہے کہ عہد کیا ہے تو عہد کو وفا کرو. ایسے وفا کرو جیسا کہ ان 40 شہداء نے اس عہد کو وفا کر کے دکھایا, اور 40 کے 40 نے اپنی جانے جانا خدا تعالیٰ کے دربار میں پیش کر دی. بندگی میاں نے کھامبیل کے کنویں کے پاس ایک بڑی کھدائی فرمائی, اور اس کھدائی کے ساتھ اسی ایک جیسو گڑھے میں تمام کے تمام 41 شہداء کو وہیں دفن کیا گیا, اور ان کی دفن کے ساتھ بندگی میاں نے پھر انتظار کیا یوم الشہادت کا. انشاءاللہ اگلے روز جب بندگی میاں شاہ خنمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بحریام کا دن آئے گا, اس روز انشاءاللہ بندگی میاں کی شہادت کے واقعات ضرور بیان کیے جائیں گے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا ان شہداء کے واسطے وسیلے سے, ان کی خدا سے اور اپنے مرشد سے وفائی کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اللہ کا رسول مہدی کا وفادار بنائے. جب تک بھی دنیا میں ہم کو رکھے اللہ تعالیٰ اپنی بندگی میں رکھے, اپنی عبادت میں رکھے, اپنے ذکر و فکر میں رکھے, اور جب مارے تو ایمان پر خاتمہ کرے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.